یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوں گی. عمران خان کا گھر جاتے ہیں جب وہ 200 میل دور ہے, اب اسلام آباد میں پہنچا ہوا, اور یہاں جان کے پتہ لگ گیا کہ وہ 200, اب جا کے اس کے گھر کا گیٹ بھی اکھاڑ رہے ہیں کرینوں کے ساتھ اور ارتھ موونگ اکوپمنٹ کے ساتھ. یہاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دہرا دی, اور گیٹ کو وہ آرمرڈ پرسنل کیریئر اے پی سی کے ساتھ, جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو, اندر جو بندے اہلکاران بیٹھے ہوں, اس کے ٹکر کے ساتھ گیٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں, تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگاہی ہوئی ہے اس بربریت کی, اس فاشزم کی, اور اس سے نقصان ہوا ہے, حکومت کو نقصان ہوا ہے, نگرانوں کو نقصان ہوا ہے, ان کے اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ چل گئی ہے فلم اور لوگ کوئی مرعوب ہو جائیں گے. مرعوب کوئی نہیں ہوگا, اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مزاحمتی جذبہ پیدا ہوگا. سر یہ بتائیے کہ مارشاء اللہ دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ اس طرح سر عام جو ایسی چوہدری صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اختلافات ہوں گے, لیکن جس طرح کل بختربند گاڑی کے ذریعے اور پولیس نے یہ کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات مزید خرابی کا باعث بن رہے ہیں, اور جو مذاکرات حکومت کر رہی ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ ضرور مزید خرابی کا باعث بنیں گے. ابھی تو لگتا ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائے, ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلے. اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی, لو جی یہی نکل گئے, ہم تو نہیں نکلے. یہ ایک ٹائٹ سپاٹ میں خان کو لانا چاہتے. بہرحال ان کی پارٹی اس معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی. میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے, اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے, منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ 2 تاریخ کو ادھر سے بائیکاٹ ہو جائے, اور وہ اپنا یہ سارا 14 مئی کے معاملے میں جو الیکشن کا آرڈر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر ججوں نے خود یا کسی کی تحریک پہ اس کے 10-12 دن نہ بڑھا دیے, کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ 14 تاریخ کو الیکشن ہو. وہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے, ہم نے کاغذ خریدنا ہے, لسٹیں چھاپنی ہیں, جو کینڈیڈیٹس کی ہیں ان کی فہرستیں چھاپنی ہیں, پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں, تو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ, اور ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے, اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ 90 دن کے معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے, اور عدالت کہے کہ یہ 90 دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہے, پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میرا تجربہ 50-55 سال کا ہے وکالت کا. اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی, یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہی ہو جائے. جیسے بتایا گیا کہ آپ کو بغیر وارنٹ کی گرفتاری کرنے کے لیے پولیس آئی تھی, اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا اریسٹ وارنٹ نہیں تھا, نہ سرچ وارنٹ تھا, نہ ہی اریسٹ وارنٹ تھا ان کے پاس. یہی نہیں,
यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी, चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई हुई। ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई भी थी और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का बिल्कुल उस पे पाबंद है, हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का। अगर